وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 11ویں وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں اس بارے میں ایک اصولی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 11ویں کو جو ہمارے یہاں بدعت کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے انہوں نے فکس کر لیا ہے۔ نیاز کرتے ہیں، کھلانے پلانے کے لیے غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ ہوتی ہے ایصال الثواب، کہ مردہ کو اس کا ثواب مل جائے، اور اس لحاظ سے یہ نیاز کرنا شرعاً بالکل درست اور جائز ہے، چاروں اماموں کے یہاں جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک نیاز کا دن فکس کر کے اس کو ایسا لازم کر دیا ہے کہ جو اس کو نہ کرے اس کو وہ تان بھی کرتے ہیں، اس پہ وہ تانے بھی کستے ہیں، اس کو وہابی اور یہ سب کہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس کا مطلب ہے اب آپ نے اس کو ضروری بنا لیا۔ تو جب بھی کسی مستحب چیز کو لازم کر لیا جائے، کسی چیز کی گنجائش تھی، سنت تھی، آپ نے اس کو فرض کے درجے میں کر دیا، لازم کر دیا، مستحب تھی، آپ نے اس کو بڑھا دیا، آپ اس کا التزام کرتے رہیے، ریگولر اس کو کیجیے بھی، لیکن آپ کے ذہن میں کبھی یہ نہ آئے کہ یار میں نہیں کروں گا تو گناہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کا یہ احساس ہو گیا ہے، ایسا خیال ہو گیا، تو پھر وہ چیز بدعت بن جاتی ہے، کیونکہ جس کا جو حکم تھا آپ نے اتنا نہیں رکھا۔ مثلا ایک کام کا حکم تھا کہ یہ نفل ہے، آپ نے اس کو فرض کے درجے میں کر دیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اوپر سے نیچے کرنا، نیچے سے اوپر کرنا، اس کا اختیار نہیں دیا گیا کسی کو۔ تو اب یہ جو ہے انہوں نے چونکہ اب نیاز کو لازم کر دیا، اپنے ہاں ضرور ہوتا ہے، یہی علامت بن گئی ہے، ڈسٹنکشن پوائنٹ ہے کہ آپ بریلوی والے اہل سنت ہے جن کو وہ اہل سنت کہتے ہیں، یا آپ وہابی ہیں اگر نہیں کرتے تو۔ ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو اس کو ایک بینچ مارک بنا دیا ہے، یا آپ نے اس کو ایک کرائٹیریا بنا دیا، تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کا تو وہ عمل بدعت ہے، لیکن وہ کھانا حرام نہیں ہو جاتا اگر کسی کے پاس آیا ہو۔ لیکن ایسے کھانوں سے اس لیے احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ایک خدشہ جاہلوں میں یہ پیدا ہو گیا، جو ان کے ہوتے ہیں، وہ ایصال الثواب کے لیے علماء نے اس کو اختیار کیا تھا، اور اس کی جیسا عرض کیا کہ جواز ہے، جائز ہے اگر اس کو لازم نہ کیا جائے۔ اسی لیے علماء تو سمجھتے ہیں، جن کے بڑے ہوتے ہیں وہ اس کو لازم بھی نہیں کرتے، اس لیے وہ مستقل یہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، فتویٰ یہی دیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے طور پر اس کو لازم نہیں سمجھتے۔ لیکن وہ جس کی جو ان سے بڑی غلطی ہوئی، حالانکہ وہ حنفی فقہ کو ہی فالو کرتے ہیں اور ان کا بھی اصول یہی ہے، لیکن جو غلطی ان سے ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تو عوام نے جہالت کی ہے، ان کی غلطی، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہم نے کب کہا کہ لازم ہے، ہم نے کب کہا کہ ضرور کرو۔ تو اب لیکن یہ کہ عوام نے تو اس کو ایسا پکڑ لیا ہے کہ وہ اس کے بغیر اب سمجھتے ہی نہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو اب وہ علماء کو چھوڑ کے اب جو نیچے والے مولوی ہیں جو عالم بھی نہیں ہوتے، وہ اپنی اپنی دکانیں چلانے کے لیے یہی سب کرتے ہیں۔ تو اس کا نقصان ان کو بہت ہوا، جس کی اب ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے۔ اب ان کے اوپر وہ بولتے بھی تو ان کے اوپر ہی الٹا لوگ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوئے، یا یہ جو اپنے ثاقب مصباحی، مصطفی ہے، مفتی اکمل وغیرہ، اس طرح کے لوگ، یہ اب ان کی بھی سنی نہیں جا رہی۔ اب یہ خوب شور مچا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میلاد میں لوگوں کو تکلیف دینا یہ ناجائز ہے، لائٹیں چوری کر کے اس طرح کے کام کیوں کرتے ہو، کیوں نہیں۔ اب وہ لیکن اب کہتے ہیں بھائی ہٹو، اب کون سنے گا تمہاری، کہتے ہیں اب سٹیا گئے، تو انہی کے لوگ اب ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے بریلوی مکتب فکر میں، اللہ معاف فرمائے، اور اب ان کو سمجھ میں آ تو رہا ہے، لیکن ڈیلے کر دیا، بہت لیٹ کر دیا، اب آپ نے لوگوں کے حوالے کر دیا، چیز اب نکل گئی آپ کے ہاتھ سے۔ بہرحال تو یہ ہے اس کا خلاصہ۔ لیکن اب یہ جو جاہل لوگ کیا کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اب اس کو ایصال الثواب کے لیے کرتے کہ اللہ کے نام پہ دیا، غریب کو کھانا میٹھا جو بھی کچھ ہے، لیکن نیت اس میں تھی کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے، لیکن انہوں نے کہانی الٹی کر دی۔ اب کیا، وہ ڈائریکٹ ان بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرنے لگے، انہی کے نام پہ کرنے لگے، یعنی یہ خواجہ صاحب کی قربانی ہے، یہ جو ہے، یہ نیاز جو ہے شیخ معین الدین چشتی کے نام کی ہے، یہ نیاز جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جن کو وہ کہتے ہیں، ان کے نام پر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اب گویا ان کے نام پر ہے، کیا مطلب ہے یہ، اس سے آپ کی مراد کیا ہے پوچھنا پڑے گا۔ تو کہیں گے نہیں، ہم نے اللہ کے نام پہ کر کے ثواب ان کو دیا ہے، یہ ان کی نیاز ہے، ان کی نیاز ہے، مراد یہ کہ ان کو اس کا ثواب پہنچے، یہ اس کے ریسیپینٹ ہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کرتے کیا ہے کہ ان کی، اب وہ انہی کی کر دی، کرنے سے مراد ہے کہ کس کے نام پہ، کہ گوس پاک کے نام سے، وہ کہے گا بھی کہ گوس پاک کے نام سے، وہ اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے بیچارے، تو بھائی گوس پاک کے نام کی تم نے نیاز کی ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے اس میں، اس کا ثواب ان کو پہنچے یا یہ وہ تم سے خوش ہو جائے؟ تو کہے گا جی وہ میرے مجھ سے تاکہ وہ میرے قریب آ جائے، ان کا قرب اگر حاصل ہو جائے، تو ظاہر بات ہے تقرب کی نیت سے کیا جائے گا تو اس میں تو شرک ہے، یہ تو خطرناک ہے، غلط ہے۔ تو صرف غیر اللہ کے نام پہ تو آپ کچھ کھانا پینا کچھ نہیں دے سکتے، ذبح کرنے کے علاوہ بھی۔ تو یہ ٹیکنیکل چونکہ مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس کو علماء
منع کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایک تو جاہلوں کو ایسی چیزیں دیتے سکھاتے بتاتے کیوں ہے کہ ان چکروں میں پڑھ کے غلط راستے پہ چل جائے. سدن للباب ایسی چیزوں کو بند کیا جاتا ہے اور بند کیا جانا چاہیے. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی کسی نیاز کا کھا لیا تو عام طور پہ جن کے گھروں سے آیا ہو, شہروں میں خاص طور سے, وہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کے نام کا نہ کر رہے ہوں, تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ نیاز کی اگر ہے تو کیا آپ نے ان کے ایصال الثواب کے لیے کی ہے یا آپ نے ان کے تقرب کے لیے کی, یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کی روح کو ثواب پہنچے یا ان کی روح سے خوش ہو کے میرے کام بنا دے, میرے لیے فائدہ ہو جائے. تو یہ عبادت کی جو قبیل ہے, جسے عبادت اللہ کے لیے کی جاتی, تو اس درجے سے کرنا یہ پھر جو ہے اس میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کی پھر اس میں توبہ استغفار کر لیا کہ کھا بھی لی, اگر وہ ویسی تھی بھی تو غلطی ہو گئی, پھر ایسی کوئی نیاز کی چیز بغیر تحقیق کے کھا لی. شیعہ حضرات کے ایسے بھی جو آتا ہے محرم میں, ان کے تو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہے, بہت گڑبڑ ہے اس طرح کی چیزوں میں, تو ان کے یہاں تو اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان معاملوں میں اور دو ہاتھ آ گئی ہیں بیچارے, کہ وہ تو معصوم عن الخطا یعنی انبیاء کے برابر بلکہ بڑھا کے سمجھتے ہیں اپنے ائمہ کو. تو یہ تو ان کا الگ مسئلہ ہے, اس لیے یہ ٹیکنیکل مسئلہ وہاں بھی آتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے ہر ایک ایسا نہیں ہوتا, ہر ایک کو اول تو کچھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو بس دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں, وہی سمجھتے ہیں ضروری ہے کرنا. تو اسی لیے جاہلوں میں زیادہ کامن ہے یہ سارے کام. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو غور کرتے دیکھتے تو بچ جاتے ہیں. لیکن یہ بھی افسوس ہے کہ ہمارے جاہل لوگوں کی زیادتی ہے, زیادہ لوگ دنیا میں چاہے لیے ہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ اس میں جو دیوبندی مکتب فکر ہے وہ اعتدال میں سب سے زیادہ ہے. سلفی حضرات جو ہے بہت زیادہ غریبت ہے, وہ اس کو ایسا وہ یہ فرق ہی نہیں کرتے, ہر نیاز کا نام بس فوراً انہوں نے کہا کفر شرک لگا دیا فتویٰ. یہ بھی غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اور حکم عام اور حکم معین کا اس کا بھی فرق نہیں کرتے. دیوبندی حضرات اس میں بہت معتدل ہے, وہ اس میں اس کو نشر تک پہنچاتے ہیں بلا عذر جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے, اور اس میں اس کی مبتدا بھی جس نے جو مبتلا ہے اس میں جو کر رہا ہے اس پر یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو, اور احتیاطاً خود نہیں کھاتے. اس لیے یہ کھاتے کہ پتہ نہیں اب کیا تحقیق کریں گے تو پریشانی نہ ہو جائے, تو کوئی دیتا ہے تو اس کو سمجھا کے منع کر دیا, آئندہ مت دینا, ہم نہیں کھایا کرتے, ختم بات. وہ کچھ بھی کہتا سمجھتا ہے. تو بہرحال یہ بیلنس اور طریقہ ہونا چاہیے, اور ان سے اس بنیاد پر نفرت لڑنا جھگڑنا یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ بیچارے نہیں جانتے ہیں, غلطی کر رہے ہیں لیکن انجانے میں کر رہے ہیں. ان کو ان کے دل میں خدا نخواستہ اللہ کے خلاف یا نعوذ باللہ ایمان کے حوالے سے کوئی خرابی نہیں ہے. ان کا یہ عمل اگر وہ تقرب کی نیت سے کر بھی رہے تب بھی شرکیہ تو بنتا ہے, لیکن ان کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, کیونکہ اس کے لیے تو اس سے ڈسکشن کرنا پڑے گا, ان کو موقع دیا جاتا ہے, تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے. تو ایسا نہیں, یہ عمل غلط ہو سکتا ہے لیکن جیسا عرض کیا کہ یہ عمل اس طور پر زیادہ سے زیادہ بدعت ہوگا, اور بدعت بھی عملی والی بدعت جو ہے اچھی تو نہیں ہے, لیکن وہ عقیدے کی بدعت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی پر بہت شدید نکیر اور طنز اور تان کیا جائے. اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے اور ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے, اپنے قریب کرنا چاہیے. اللہ میں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.